آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں محنت کرتے ہوئے موت آتی ہے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہمیں موت نہیں آتی۔ اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ اپنی محنت نہ کرو، مزدوری نہ کرو، مشقت نہ کرو، اور آپ ڈائریکٹ بندے سے کہو کہ بھائی آپ میری حاجت کو پورا کرو۔ آپ سوال کر سکتے ہو، اگر آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی کہ آپ سوال کر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، پھر آپ کا سوال کرنا خطرناک ترین احادیث میں اس کی وعیدیں موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، گوشت سے خالی یہ چہرہ ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ وہ بدنصیب ہے جو لوگوں سے بغیر ضرورت کے سوال کرتا تھا۔ اچھا، بعض بھکاری ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ سعودیہ میں ایسے بھکاری مرنے کے وقت پتہ چلا بوریوں کی بوریاں ڈالر، ریال، پاؤنڈ نکلے، کروڑوں روپیہ جمع ہیں۔ انڈیا میں بھی کتنے ایسے بھکاری نکلے، پتہ چلا 3 گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، بھائی صاحب گاڑی میں آتے ہیں اور جو ہے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور گاڑی کو پارک کیا، اور باہر ملک میں ایسے بھکاری بھی موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث ہے، ذرا غور سے سنیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1041، جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے کس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے، اس کے بعد 2 وقت کی نہیں مہینوں کی روٹیاں موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے انگاروں کو جمع کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب اس کے اوپر ہے وہ زیادہ جمع کرے یا کم جمع کرے۔ میرے عزیزوں، سوال کرنا ہے تو اللہ سے مانگو، تو جب بھی ضرورت ہو ہم اللہ سے مانگے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ اور جو بغیر حاجت کے مانگتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے، یعنی مانگ کے جو حاجت نہیں تھی، اس کے بعد پیسہ تھا پھر بھی مانگ رہا ہے، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جو بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے، بغیر ضرورت کی کیا مطلب 2 وقت کی اس کے بعد روٹی ہے پھر بھی سوال کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جو سوال کر رہا ہے یہ جہنم کا سوال کر رہا ہے، گویا کہ اپنے لیے جہنم کو ان پیسوں کے بدلے میں خرید رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کے لیے روٹی کے لیے رسی لے کر پہاڑ پہ چڑھ کر پیڑ کاٹنا، فرمایا کہ یہ زیادہ آسان ہے بنسبت کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ یعنی آپ محنت کر سکتے ہو، مشقت کر سکتے ہو، پھر بھی آپ مانگو۔ آج ہمارے یہ سیلانی اور جو کھانا کھلانے والے ہیں انہوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، مرد کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں لاتے، کیرم بورڈ میں لگے ہوئے ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں، کھانا وہاں سے مفت کا مل جاتا ہے۔ عورتیں کیا کریں؟ اور میں گھر کی سٹوری بتا رہا ہوں، ماسیاں جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، ماسی نے خود بتایا کہ میرا شوہر کچھ نہیں کرتا، وہ تو باہر سے کھانا کھا کے آ جاتا ہے، دوپہر کو بھی مل جاتا ہے، رات کو بھی مل جاتا ہے، گھر میں سونے آتا ہے، خواہش پوری کرنے آتا ہے، اور مجھ سے کوئی ہماری اس کو کوئی فکر نہیں، اس لیے ہمیں گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ تو خدا را ان لوگوں کو دیں، لیکن سوچ سمجھ کے علماء سے پوچھ کے دیں، ایسے لوگوں کو دیں جو سفید پوش ہوں۔ اچھا، یہ جو ساری میں نے تمہید آپ کو بتائی تھی، اس پہ کیا کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پیسے لیے، ہم سے مال لیا کہ مولانا آپ ہیلپ کریں، مال ہمیں دیں، ہم نے ان کو دیا 1 لاکھ کا مال، 2 لاکھ کا مال، 3 لاکھ کا مال، آج تک ہمیں پیسے نہیں ملے۔ تو کوشش کریں کہ بھائی کسی کا قرض لیں، کسی کا مال لیں، اپنی حاجت کا سوال کریں تو اس وقت سوال کریں جب آپ بالکل اتنی ضرورت مند ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ کل ہم لوگ کزن جمع تھے، تو ہمارے کزن ہے جاوید تائی، تو واقعہ سنانے لگے، ہماری اسی پہ بات ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں سفید پوشوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کی جائے۔ تو اسی میں ہمارے ایک سویڈن کے کزن آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ رمضان میں انہوں نے 3,000 کروڑوں ایک کو دیے، لیکن آج 3 سال ہو گئے واپس نہیں کیے۔ تو یاد رکھیں جو سفید پوش ہوگا نا وہ کبھی ایسے سوال نہیں کرے گا۔ یہ جو میں نے وعیدیں سنائی ہیں اس واقعے کی بنیاد پہ سنائی ہیں، تو ہمارے کزن جاوید تائی نے پھر ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ آپ کچھ مدد کر دیں۔ تو کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا، والد بیمار ہو گئے، ان کی بیماری میں وہ خرچہ آ گیا
اور وہ پیسے میرے ختم ہو گئے. 5-10 ہزار روپے میرے پاس ہوتے تھے, اینی ٹائم میں اس سے فروٹ بیچتا اور اس سے جو پروفٹ ملتا اس سے گھر کا خرچہ چلاتا. تو وہ میرے کزن کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہیں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں, وہ تمہیں نا فروٹ دلا دیتا ہے اور جو ہے تمہارے پاس ریڑھی تو ہوگی. تو وہ کہنے لگا ہاں ہے. اب جب اس کو لے جانے لگا تو مجھے کہنے لگا نہیں آپ چھوڑ دیں, بھی کہاں آپ میرے کو لے کے جا رہے ہیں, اور بس چھوڑ دیں میں خود کر لوں گا. کہنے لگا نہیں. میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا نہیں بتاؤ تم بھاگ کیوں رہے ہو, تم تو یہ تو ضرورت تھی. یعنی اس کو فروٹ منڈی میں بھی جانے میں موت آ رہی ہے, اور یہ بندے بھائی صاحب اس کو لے کے جا رہے ہیں ثواب کی نیت سے. پھر وہ کہنے لگا کہ بھائی میں 5,000 روپے تو دن میں ایسے ہی کما لیتا ہوں, تو میرا کام ہی سوال کرنا ہے. تو گویا کہ وہ عادی مجرم تھا. ایسے لوگوں میں تو عزت ٹکے کی نہیں ہوتی. ناروے سے میرے ماموں آئے ہوئے تھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا, وہ پین بیچ رہا تھا. تو ماموں نے اس کو بولا بیٹا کتنے کے بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اتنے کے بیچ رہا ہوں. تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ پین دے دو. غالباً وہ 25 روپے کا ایک پین تھا, تو اس سے 5 پین لیے. تو اس نے کہا میرے پاس کھلا نہیں ہے. تو وہ نوجوان پیسے لے کے گیا 1000 روپے, اور پھر واپس ہی نہیں آیا. تو میں نے کہا ماموں یہ تو آپ نے بہت گناہ کیا. بولا نہیں میں اس کا ایمان چیک کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں, جب آپ کو شک بھی ہے آپ کسی کو حرام کھانے کا موقع نہ دو. اور وہ ہم آدھے گھنٹے بیٹھے رہے, وہ نوجوان واپس آیا ہی نہیں. تو بھائی یہ جو پین لے کے کاپی لے کے جو مانگ رہے ہوتے ہیں, ان میں سے 90% 80% وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اس لیے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی چیز لو تو پھر نہیں لو تو آپ کہیں گے باجی تھوڑی مدد کر دیں, ہیلپ کر دیں, ہمارے گھر میں تنگی ہے. آپ کو ہمارے طارق روڈ والی لائن میں تو بہت سے ایسے ملیں گے, کوئی تولیہ بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے. تو بھائی ایسے لوگوں کی مدد کریں جو سفید پوش ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے خود ایک بھکاری سے کہا, میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم ہٹے تگڑے ہو, مسٹنڈے ہو, اچھا خاصا بھاری ہوتا. میں نے کہا پھر بھی مانگ رہے ہو. تو کہنے پتہ ہے کیا کہا اس نے, وہ کہنے لگا کہ یہی ہمارا پیشہ ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا ہم نسل در نسل جو ہے نا بس مانگتے ہی آ رہے ہیں, ہمارا کام ہی مانگنا ہے اور ہمیں کوئی کام نہیں آتا. تو ہم لوگوں نے ان کی عادت خراب کری ہے. یاد رکھیں ایسے کو دینا ثواب نہیں ہے, اللہ کی قسم گناہ ہے. آپ جو وہ گناہ کریں گے, سوال کریں گے بغیر حاجت کے, آپ ان کو محنت سے مشقت سے آپ دور کر رہے ہو ایسے لوگوں کی مدد کر کے. واللہ آپ نیکی نہیں کما رہے, آپ گناہ کما رہے ہو. ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو آپ کو فٹ پاتھوں پہ ملتے ہیں اور آپ کو بارہا دکھتے ہیں, وہ عادی مجرم ہیں, عادی گناہ گار ہیں. اور جو مسجد میں سوال کرے اور مسجد میں باہر لوگ دے رہے ہوتے, میں نے درجنوں دفعہ دیکھا, وہ بھائی کبیرہ گناہ ہے مسجد میں سوال کرنا. اور جو اس کو دے رہا ہے نا, واللہ وہ بھی کبیرہ گناہ میں شریک ہو رہا ہے. کیوں؟ اس نے کبیرہ گناہ کیا, آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہو. مسجد کے باہر وہ کھڑا ہوا, آپ اس کو دیتے جا رہے ہو, آپ اس کے گناہ میں شریک ہو رہے ہو. اس کو شے مل رہی ہے. مسجد جو اللہ کا گھر, جہاں اللہ سے مانگا جائے, اللہ سے سوال کیا جائے, وہاں کھڑے ہو کے وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے سوال کیا, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا, وہ اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے. تو خاص طور پہ مسجد میں مانگنے والے کو تو 1 روپیہ نہ دیں, مگر ہمارے بدنصیب پھر بھی دیتے ہیں. اسی لیے یہ لوگ عادی مجرم بنتے جا رہے ہیں اور ہم ان کے گناہ میں پورے شریک ہیں. اللہ تعالی ہمیں تھوڑی عقل دے کہ بھائی جہاں نیکی کرنی ہے وہاں نیکی کرو. یہ گناہ ہے, نیکی نہیں ہے. کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.